الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ماشاءاللہ بہت عظیم ہستی ہیں ہمارے دور کی، اور اللہ پاک نے ان سے بہت کام لیا ہے اس دین کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری شاید 900 سال بھی زندگی ہو تو ہم اتنا کام نہ کر سکیں جتنا ڈاکٹر صاحب نے توحید کے لیے کیا ہے، اور خاص طور پر دیگر ادیان کے تقابل میں۔ لیکن اس تمام وہ کہتے ہیں کہ جو بڑے آدمی ہوتے ہیں نا، ان کی غلطی کا امپیکٹ بھی بڑا ہوتا ہے۔ بڑا درخت جب گرتا ہے، بڑی کوئی بلڈنگ جب گرتی ہے، بڑا جہاز جب گرتا ہے، بڑا جہاز جب ڈوبتا ہے، تو اس کے پھر جو بھی آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں، آفٹر شاکس ہوتے ہیں، وہ پھر زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک پتا گرے تو کسی کو محسوس نہیں ہوتا۔ ہماری تاریخ میں بھی بڑے لوگوں نے جو بھی غلطی کی ہے وہ صدیوں تک پھر ایک مقدس غلطی بن گئی، یعنی کسی نے اس کو غلط کہنے کی بھی ضرورت نہیں کی، اور اسی طرح کھلاتے رہے امت کو۔ تو یہ ایک وہ جو بڑی شخصیت ہے، ٹاورنگ پرسنالٹی جو آپ کہتے ہیں، اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑے آدمی کی غلطی بھی زیادہ تباہ کن ہوتی ہے، زیادہ مار کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک فتویٰ کل پرسوں مجھے ایک فیس بک فرینڈ ہیں، انہوں نے بتایا، بھیجا انہوں نے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی اپنا سٹیٹس، سوشل سٹیٹس یا اپنا فائنینشیل سٹیٹس بہتر بنانے کے لیے غیر مسلم ممالک میں جاتے ہیں اور رہتے ہیں تو وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی ذاتی رائے ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بڑی وسیع ہے۔ وہ آیت میں نے پڑھی سورہ العنکبوت کی، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، بے شک میری زمین بڑی وسیع ہے، فایای فاعبدون، بس بندگی میری کرنی ہے، جہاں بھی جاؤ تم، جہاں بھی رہو تم، بندگی میری کرنی۔ یہ تو ہوگا قرآن کا حکم۔ اب اس پہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی ہجرت جو کی گئی وہ حبشہ کی طرف تھی، اور حبشہ کوئی اسلامی ملک نہیں تھا، ایک عیسائی ملک تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جو زوجہ تھیں وہ بھی وہاں ہجرت کر کے گئیں، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور دیگر صحابی 80-82 آدمی جو ہے وہ ہجرت کر کے گئے۔ وہ کوئی اسلامی ملک نہیں تھا، اللہ کے رسول مکے میں تھے، ہجرت وہاں کی ہے، وہاں کوئی شریعت نافذ نہیں تھی، نہ ہی حضور نے اپنے ساتھیوں کو یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ وہاں جا کے تم نے شریعت نافذ کرنی ہے، انقلاب لانا ہے، تختہ الٹ دینا نجاشی کا، اور وہاں ملک پہ قبضہ کر کے میرے لیے جگہ بنانی ہے تاکہ میں وہاں آ جاؤں۔ میرے علم میں جہاں تک میں نے اسٹڈی کی ہے، ان 82 آدمیوں نے وہاں پہ کوئی تبلیغ کا کام بھی نہیں کیا تاکہ اس سوسائٹی کو اریٹیٹ کیا جائے یا اشتعال دلایا جائے، تبلیغ کا کوئی کام نہیں کیا، الا یہ کہ جب
قریش کا وفد گیا ہے اور اس نے ان پہ الزامات لگائے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، اور نجاشی نے دربار میں بلا کے ان کو پوچھا ہے کہ تمہارا نقطہ نظر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے، تو پھر انہوں نے سورہ مریم کی آیات جو ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ پڑھ کے ان کو سنائی ہیں، اور اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کے کہا کہ اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام نہ اس سے کچھ کم تھے نہ اس سے کچھ زیادہ تھے جو کہ اس کلام کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، بلکہ نجاشی کی جنگ ہوئی ہے مخالف قبیلے کے ساتھ، اور مسلمان اس کی طرف سے لڑے ہیں، اس کی طرف سے لڑے، غیر مسلم کی طرف سے لڑے۔ تو عملاً بھی یہ بات اللہ کا حکم بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے فتوے کے خلاف ہے۔ پھر جہاں امن اور سلامتی ہو، اصل جو کرائٹیریا تھا ہجرت حبشہ کا وہ یہ تھا کہ جہاں آپ کو امن و امان حاصل ہو وہاں تم جا سکتے ہو، جہاں تمہیں عبادت سے نہ روکا جائے وہاں تم جا سکتے ہو۔ اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یورپین ممالک کے اندر جو سہولیات حاصل ہیں، جو انسانی حقوق حاصل ہیں، ان کا ملنا تو دور کی بات، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو مکہ مدینے میں ملے، وہ آپ کو دبئی ابوظہبی میں ملیں، وہ آپ کو پاکستان میں ملیں، وہ آپ کو بنگلہ دیش میں ملیں، وہ آپ کو قاہرہ میں ملیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مسلم ممالک کے اندر وہ آزادیاں آپ کو حاصل ہوں۔ یہ بھی چھوڑیں آپ، وہاں بڑے بڑے جو ہے وہ اسلامی ادارے بنے ہیں، بڑی بڑی مساجد بنی ہیں، اور تحقیق کا کام یورپ میں ہو رہا ہے۔ وہ کام ہو رہا ہے کہ اگر وہ ہمارے یہاں ہو تو لوگ ان کو مار دیں، یہ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ ایسی ایسی تحقیق ہو رہی ہے، اور ہمارے یہاں کے سارے جتنے بھی ہیں، ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو ہے وہ جا کے وہاں ڈیرا لگا کے بیٹھی، اس لیے کہ وہاں پہ ایک خاص لمٹ ہے آپ کی انکم کی، اس سے زیادہ آپ کو پھر ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس سے زیادہ جو انکم ہوتی ہے وہ چیریٹی میں دے دیتے ہیں تاکہ ٹیکس نہ لگے، اور چیریٹی پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا، لہذا ہر بندہ وہاں دوڑا ہوا ہے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بھی، طاہر القادری صاحب بھی، اور بھی بڑے بڑے جتنے، غامدی صاحب بھی امریکہ چلے گئے ہیں۔ تو وہاں دین کا کام زیادہ ہو رہا ہے۔ وہاں پہ آپ جو بندہ کماتا ہے، کمائی کرتا ہے، آپ اس کو حرام قرار نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آپ نے فرمایا ہے خود۔ ایک بندہ مارکیٹ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ایک بندہ جو تھا وہ گاہکوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت کوشش کر رہا، پکڑ پکڑ کے اپنے مال کی کوالٹی بتاتا تھا، یہ دیکھیے یہ دیکھیے یہ دیکھیے۔ تو کسی ساتھی کے منہ سے نکلا کہ لو کان سعیہ فی سبیل اللہ، کاش کہ اس کی یہ سعی، اس کی یہ پھرتیاں اللہ کی راہ میں ہوتی ہیں، یعنی یہ تو دنیا کی راہ میں یہ کر رہا ہے، اپنا مال بیچنے کے لیے کر رہا ہے، کاش یہ اللہ کی راہ میں کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر ہی اس بندے کے کنسیپٹ کو کلیئر کیا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ یہ ساری صحیح اس لیے کر رہا ہے کہ اپنے بچوں کے منہ میں نوالا دے، فسعیہ فی سبیل اللہ، اگر وہ یہ ساری جدوجہد اور کوشش اور پھرتیاں اس لیے دکھا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو ہاتھ پھیلانے سے روکے، فسعیہ فی سبیل اللہ، اگر وہ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ اپنے والدین کے منہ میں لقمہ رکھے، فسعیہ فی سبیل اللہ۔ یہ فائنینشیل سٹیٹس کی بات نہیں ہے، یہ اولاد کو بچانے والی ہے۔ اور اس وقت جو ہمارے یہاں کی صورتحال ہے، نہ آپ کو کوئی سیکورٹی حاصل ہے، نہ آپ کو سوشل سیکورٹی حاصل ہے کہ آپ کے بچوں کو کوئی مفت میں تعلیم دلائے، نہیں۔ ملینز ہمارے بچے جو ہے وہ موٹر سائیکل کی دکانوں پر ان پر کام کر رہے ہیں، چائلڈ لیبر ہے، نہ علاج فری ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ بچہ کیا بنے گا؟ ان الفقر یکاد الکفر، ان الفقر یکاد الکفر، غربت کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ غریب کسی وقت بھی کافر ہونے کے لیے کنارے پہ ہوتا ہے بس۔
تو جو لوگ اپنی اولاد کو سر اٹھا کر چلنا سکھانا چاہتے ہیں، حلال کی روزی فراہم کرنا چاہتے ہیں، فیوچر اپنی نسلوں کا لینے والوں کی بجائے دینے والوں میں کرنا چاہتے ہیں، یہ ساری وہ فی سبیل اللہ، وہ فی سبیل اللہ باہر بیٹھے ہوں، اور جہاں جتنے مواقع وہاں پر ہیں کہ آپ روزی بھی کمائیں، دین کا کام بھی کریں، اپنے عمل سے آپ اپنے جو آفس میٹس ہیں ان کو آپ متاثر کر سکتے ہیں۔ وہاں تو جس طرح ہمارے یہاں جب خربوزوں کے وہ اجاڑے کا وقت آتا ہے نا، ایک تو وقت ہوتا ہے انہوں نے کانٹے لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور کھیت کے گرد، خربوزوں والے کھیت کے گرد، اور کتا بھی رکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں سویا ہوا ہوں تو کوئی آ نہ جائے، وہ بڑی حفاظت کرتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پکے ہوئے جو ہے وہ خربوزے بہت کم ہی نکلتے ہیں۔ اب 2-4 خربوزوں کے لیے روزانہ کی بنیاد پر وہ پھر اس کو اجاڑا کر دیتے ہیں، اس کا کانٹے بھی ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آ جاؤ بھائی، اب پھر لوگ وہاں اپنے ڈنگر بھی لے جاتے ہیں، خود بھی جا کے وہ ڈکرے شکرے کرتے ہیں۔ یورپ میں اس وقت بالکل وہ والا اجاڑ ہے، فیملی سسٹم ان کا بالکل کولیپس کر گیا ہے، جو بیٹا چاہتا ہے کرنا وہ کر سکتا ہے، گھر والے نہیں روک سکتے، بیٹی جو کرنا چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے۔ کوئی اس حال میں اگر آپ ان کو دین کے لیے قائل کر لیں تو ان کے یہاں برادری والا وہ سسٹم نہیں ہے کہ بندہ شرم و شرمی جو برادری کی باؤنڈیج میں وہ نہ کرے۔ ہمارے یہاں تو ہاتھ سینے سے ناف تک اور ناف سے سینے تک لے جانا بھی کافر ہو جانے والی بات ہے، لوگ نکو بنا دیتے ہیں، اپنی برادری بائیکاٹ کر دیتی ہے، لیکن وہاں کھلی مارکیٹ ہے، وہاں کام کرنا، ان کو قائل کرنا جو ہے وہ دنیا بھی ساتھ میں کمائی جائے اور ساتھ دین کا کام بھی کہ زیادہ مواقع ہیں وہاں پر۔ لہذا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بات میں بالکل کوئی وزن نہیں ہے اور نہ کوئی دلیل ہے اس کے کہنے کی۔ اب دیکھ لیں ہمارے یہاں سارے مولوی باغ کے یورپ گئے ہوئے جن کو اپنے یہاں سزائیں موتیں ہوئی ہیں، وہ اخوانوں والوں کو مصر میں، یہاں سے باقی وہاں گئے اور وہاں پہ جلوس نکارنے کے برطانیہ میں ہم شریعت نافذ کریں گے۔ بھائی صاحب جہاں تمہارے 99% مسلمان ہیں وہاں سے تم بھاگ کے گئے ہو، وہاں کیوں نہیں کی تم نے؟ اور تمہیں پناہ دی گئی اور تم انہی کے خلاف جو ہے وہ غداری کر رہے ہو، تم نمک حرامی کر رہے ہو۔ تم یہ کرنا ہے تو اپنے یہاں واپس آؤ اور پھندا چوم کے گلے میں ڈالو، دین کی خاطر مار رہا ہوں۔ یہاں سے بھاگے ہوئے ہو، وہاں کی عدالتوں میں پھر اپیلیں کرتے پھرتے ہو، واپس نہ بھیجا جائے، مارا جاؤں گا وہ بکری وکری جتنے بھی ہیں۔ دوسری بات، ابھی میں نکل رہا تھا مسجد کے لیے لاک کرنے کے لیے، تو میں نے دیکھا میرے دوست ہیں فیس بک کے، ان پہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہاں کی جو حوریں ہوں گی آخرت کی وہ ہمیشہ ورجن رہیں گی، کنواری رہیں گی۔ تو پوچھا گیا کہ بھائی وہ کیوں؟ تو کہتے ہیں کیونکہ وہ اسپریچول معاملہ ہوگا، جو کنٹیکٹ ہوگا، مطلب خواب کی طرح کا کنٹیکٹ ہوگا وہاں۔ تو میرے حال میں یہ عیسائیوں کا ہے کہ روحانی جنت ہوگی اور آپ صرف محسوس کریں گے، فزیکلی کچھ نہیں ہوگا، لیکن قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی گزارش ہے کہ روایات کے جنگل میں وہ جب گھسے ہیں، دوسروں کی کتابوں کے ویدوں کے نکال کے تضاد وہ کھول کے سامنے رکھتے ہیں، ذرا کبھی اپنے لٹریچر کی طرف بھی وہ والی نگاہ ڈالیں جو ویدوں پہ ڈالی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کے اندر اور روایتوں کے اندر کتنا فرق ہے، قرآن کیا کہتا ہے اور روایتیں اس کے 180 ڈگری کہتی ہیں، اور آپ ان کو ریفرنس بناتے ہیں، اور قرآن کی جو آیتیں کوٹ کرتے ہیں وہ آپ مناظرانہ طور پہ آپ کوٹ کرتے ہیں، اور آپ نے قرآن کی سٹڈی بھی صرف مناظرانہ آیات کو لے کر کی ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو بندہ ان کو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ صرف دشمن کو شکست دینے کے لیے اور اس کو نیچا دکھانے کے لیے اس کو سٹڈی کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی ہدایت کی طرف اس کا رخ ہی نہیں ہوتا۔ وہ جو کہا گیا نا کہ قرآن سپیکس ٹو یو، وہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں ویدوں۔ کبھی اپنے یہاں بھی دیکھ لیجئے آپ کے اپنے لٹریچر میں کتنا تضاد ہے، وہ کوئی ویدوں سے کم نہیں ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ آپ کی بات کو غلط ثابت کرتا ہے، وہ سپریچول جنت کا قائل نہیں ہے، اسی لیے کھانے کی بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، وہ جو ان کے پیٹوں میں ہوگا، وہ جو پانی کھولتا ہے ان پر ڈالا جائے گا، تو وہ پیٹوں میں جو کچھ بھی ہوگا یا جو پانی پیئیں گے وہ کھولتا ہوا، تو اس سے وہ ان کی انتڑیاں وہ گل کے باہر نکل جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے یہ فزیکلی نکلیں گی،
کو خواب نہیں ہوگا نکلنے کا، پھر تو جھوٹ ہو گیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پھر جب وہ اللہ پاک کہتا ہے وہ تکیے، وہ اپنی ان مسندوں پر اور یا گاؤ تکیوں پر یا صفوں پر آمنے سامنے بیٹھے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. یہ ٹیک روح نہیں لگا سکتی، یہ بدن لگا سکتا ہے. اس لیے بیان کیا گیا ٹیک لگا کر. تو وہاں بالکل اسی طرح کی زندگی ہوگی. زندگی نام ہی اس روح اور بدن کے ملاپ کا نام زندگی ہے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. صرف جسمانی آپ دیکھیں، خواب آپ دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حقیقی زندگی ہوتی ہے. جبکہ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، اصل زندگی وہ ہوگی. آپ کہتے ہیں وہ خواب ہوگی. تو ذرا اپنے قرآن کو اپنا ریفرنس بنائیں، قرآن کو سٹڈی کریں، ذرا ناظرانہ حقیقت سے ہٹ کر ذرا عقیدے کی نظر سے دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور آپ نے روایتوں کے اوپر کیا اپنا وہ سٹینڈ لیا ہوا اور بنائی ہوئی ہے اپنی اس کی، ان کے ریفرنس دے کے آپ فتوے جاری کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.